هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. معزز اہل علم، میرے محترم دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور قابل احترام ماں اور بہنوں، قرآن کریم ایک عظیم الشان کتاب ہے جو انسان کے ظاہر و باطن کو بہتر بناتا ہے. ایسی کتاب جس میں انسان کے ایمان اور اس کے اعمال کی ترقی ہے، اس کی دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے. انسان کو اللہ کی مرضیات کے مطابق بنانے والی کتاب. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے اوصاف بیان کیے ہیں. ایمان والے کیسے ہوتے ہیں؟ اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے بہت ہی مختصر انداز میں پورے دین اور پوری شخصیت کے اعتبار سے ایک مومن کو کیسا ہونا چاہیے، ایک انسان کو کیسا ہونا چاہیے، بہت ہی تھوڑے الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے بات بتائی ہے. انسان کی ایک داخلی زندگی ہے، ایک خارجی. اگر انسانی زندگی کو تقسیم کریں، اس کے عقائد ہیں، اس کے اعمال ہیں، اس کا ایمان ہے، اس کا عمل ہے، اس کا باطن ہے، اس کا ظاہر ہے. باطنی اعتبار سے یہاں 3 باتیں بیان کی گئی ہیں اور ظاہری اعتبار سے 2 باتیں. انسان کی ظاہری زندگی میں بھی 2 حصے ہیں، ایک رب کا حق، دوسرے بندوں کا حق. دل کی کیفیات ایک انسان کی کیسی ہونی چاہیے، 3 باتیں یہاں بیان کی گئی. ایک اللہ کی تعظیم و خشیت، اللہ کا خوف. یہ پہلی چیز جو انسان کو قیمتی بناتی ہے، سچا مومن بناتی ہے، اس کی زندگی میں اللہ کی عظمت کا احساس ہو. 2 اللہ کی بات پر یقین، اللہ کی ذات کی تعظیم، اللہ کی بات کا یقین. 3 اپنے معاملات میں اللہ پر اعتماد، بھروسہ، توکل. یہ 3 چیزیں ہیں جو دل کو بہتر بناتی ہیں. اندر سے اچھا بننے کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ ایک، اپنے رب کو آدمی پہچانتا، اپنے مالک کو پہچانتا، اس کی عظمت کا احساس ہو، بہت بڑا ہے، بہت قدرت والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے، کبھی بھی پکڑ سکتا ہے، وہ ہمارا مالک ہے، ہمارا حساب لے گا، اور وہ اس کی قدرت رکھتا ہے کہ ہم کو انعام دے اور سزا دے. ہم بھاگ نہیں سکتے اس سے، ہم حساب سے بھاگ نہیں سکتے اور ہم سزا سے بھاگ نہیں سکتے. تو پہلی چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت دل میں ہو، اس کا خوف اور خشیت دل میں ہو. دوسری چیز یہ کہ اللہ نے جو باتیں قرآن میں بتائی ہیں ان باتوں کو
کر ایمان میں اضافہ ہو. وہ اللہ کی بات کو یوں ہی سنے نہیں جیسے لوگوں کی بات کو سنتا ہے. اللہ کی بات کا اس کے دل پر اثر ہو، اس اعتبار سے کہ اس کے یقین میں ترقی ہوتی جائے. وہ ہر سنی ہوئی بات کو، اللہ کی بات کو دل میں اپنے یقین کے بڑھانے کا ذریعہ بنائے. وہ ہر آن اللہ کی بات کو سن کر یقین میں بڑھتا چلا جائے. اور 3، زندگی میں جو بھی اس کے معاملات ہوں، ان معاملات میں وہ بھروسہ اللہ پر رکھے کہ اللہ مدد کرنے والا ہے. اگر میں نے یہ معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا تو اللہ میری ضرور مدد کرے گا، اور اللہ اگر مدد پر ہو تو کوئی نقصان نہیں ہوگا، ناکامی نہیں ہوگی. میرا مسئلہ اللہ کے سوا اور کوئی حل نہیں کر سکتا ہے. یہ 3 چیزیں ہیں: اللہ کی ذات کا خوف، اللہ کی بات کا یقین، اور معاملات میں اللہ پر توکل. یہ زندگی کے 3 پہلو ہیں. اللہ کا خوف انسان کو برائیوں سے بچاتا ہے، گناہوں سے، ظلم و زیادتی سے بچاتا ہے. اپنی زندگی کو بہتر بنانے کا بنیادی محرک اور ذریعہ ہے. اللہ کی بات پر یقین انسان کے لیے صحیح زندگی گزارنے کے لیے، صحیح اصولوں کے اعتبار سے جینے کے لیے بنیاد ہے. دوا کا یقین نہیں ہوگا تو آدمی دوا نہیں کھاتا. شفا کا اگر یقین نہ ہو تو آدمی دوا نہیں کھاتا ہے. اس دوا میں میرا نفع ہے، میری شفا ہے، میرا فائدہ ہے، آدمی دوا استعمال کرتا ہے. اللہ کی بات میں میرا فائدہ ہے، ماننے میں میرا فائدہ ہے، یقین میں اضافہ. اور زندگی میں حالات آئیں گے، اچھے برے، اس کی ضروریات ہیں، ان کے مسائل ہیں. ضروریات میں، مصیبتوں میں میرا مسئلہ کون حل کرے گا؟ اللہ. توکل، اللہ پر بھروسہ. یہ 3 چیزیں اگر دل میں جمع ہو جائیں، دل کی دنیا بدل جاتی ہے، دل بہتر بنتا ہے، زندگی بہتر بنتی ہے. 3 چیزیں اللہ نے فرمائی. اللہ نے کہا انما المؤمنون، ایمان والے تو وہ ہیں، اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر آتا ہے ان کے دل دہل جاتے ہیں، ان کے دلوں پر کپ کپی طاری ہوتی ہے اللہ کی بڑائی کے احساس سے. اللہ کا خوف، اللہ کی عظمت دلوں میں ایسی ہوتی ہے کہ اللہ کا نام جب سامنے آتا ہے، اللہ میرا مالک، ان کے دل دہل جاتے ہیں، ان پر اللہ کی عظمت کا احساس طاری ہوتا ہے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب اللہ کی آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں وہ ایمان میں اور بڑھ جاتے ہیں. وہ اللہ کی بات کو سنی انسنی نہیں کرتے، وہ جیسے لوگوں کی بات کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں اللہ کی بات کے ساتھ نہیں کرتے. اللہ کی بات ان کے ایمان و یقین کو بڑھانے کا ذریعہ بنتی ہے. وہ جب بھی اللہ کی بات سنتے ہیں صرف معلومات میں نہیں بڑھتے ہیں بلکہ ایمان میں بڑھتے ہیں، یقین میں بڑھتے ہیں. وہ دینی دروس میں صرف اپنی انفارمیشن بڑھانے کے لیے نہیں آتے ہیں، وہ کتابیں صرف اپنی معلومات بڑھانے کے لیے نہیں پڑھتے. علماء کے خطابات صرف اس لیے نہیں سنتے ہیں کہ ان کا نالج بڑھے، ایمان بڑھے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم کو دینی مجالس میں حاضر ہونے کے اعتبار سے ایک غرض بنیادی یہ رکھنی چاہیے کہ ہم ایمان میں بڑھ جائیں، ہمارا یقین بہتر بنے. 3 وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں. وہ ہمارا رب ہے، عدم سے وجود میں لایا، صلاحیتیں عطا کی، ہمارے باہر پیدا ہونے سے پہلے ہماری غذا اور بقا کا ذریعہ اس نے بنایا، اسباب پہلے سے پیدا کر دیے، اور ایک حال سے دوسرے حال میں ترقی کرتے ہوئے بچے سے بڑا باہر لا کر بنایا. سب کچھ اس نے عطا کیا، غذا، لباس، رہائش.
ساری چیزیں اس نے دیں، اسی پر ہم بھروسہ رکھیں گے، کیونکہ وہ ہمارے معاملات کو ہم سے بھی زیادہ بہتر جانتا ہے، ہماری حاجات کو، ہمارے مسائل کو اور مسائل کے حل کو۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، یہ تین چیزیں دل کی سطح پر انسان میں ہونی چاہیے: اللہ کا خوف، اللہ کی بات کا یقین اور اللہ پر بھروسہ۔ عملی زندگی میں کیا؟ یہ ایمانی زندگی، یقین کی زندگی، قلبی زندگی، اندرونی زندگی۔ باہر دو باتیں ہیں، ایک اللہ کا معاملہ، ایک بندوں کا۔ اللہ کا حق اور اللہ تعالی سے معاملہ، اللہ کی بندگی کا اہتمام۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، کسی اور کی عبادت کے لیے نہیں۔ اس کی زندگی میں بندگی ہو، وہ اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکاتا ہو، اسی کو بندگی کہتے ہیں۔ اور نماز اس کا بہترین طریقہ، اور نماز بندگی کی نمائندہ ہے۔ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، کھڑے رہو اللہ کے آگے بندے بنے ہوئے، فرما بردار بنے ہوئے۔ نماز فرما برداری کا اظہار ہے۔ غلام کی طرح ہاتھ باندھے، نگاہیں جھکائے، اللہ کے آگے کھڑا ہو۔ زندگی میں ڈسپلن آئے گا، زندگی میں فرما برداری آئے گی، آخرت کی فکر آئے گی کہ قیامت کے دن بھی تو ایسے ہی کھڑے ہوں گے، صف در صف، صف بنائیں، سب کھڑے ہوں گے۔ تو اس دن انسان کو اپنی زندگی کا جواب دینا پڑے گا۔ آج امتحان میں ہے، کل جزا اور سزا کا دن ہے۔ نماز انسان کو اللہ کا حق ادا کرنے والا بناتی ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ دن میں 5 بار آ کے اللہ کے آگے جھکتا ہے، وہ میرا مالک ہے، وہ میرا رب ہے، مجھے اس کے آگے جھکنا چاہیے۔ میں آزاد نہیں ہوں، میں منمانی کرنے والا نہیں ہوں، میرا ایک مالک ہے۔ نماز روزانہ انسان کو یاد دلاتی ہے میرا ایک مالک ہے، میں اس کا بندہ ہوں۔ بندگی، اللہ کے آگے جھکاؤ، اور یہ بندگی انسان کے اندر بندوں کے اعتبار سے احسان والا اس کو بناتی ہے۔ انسان کی عملی زندگی کے 2 حصے ہیں، ایک اللہ والا حصہ ہے، ایک بندوں والا حصہ ہے۔ اللہ والے حصے میں عظیم الشان عمل نماز، اللہ کے آگے جھکنا، اللہ کے آگے گڑ گڑانا، اللہ کی حمد و ثنا کرنا، اپنے آپ کو جھکا دینا، قول اور عمل دونوں اس اعتبار سے نماز۔ اور بندوں کے اعتبار سے اپنی محنت سے کمایا ہوا مال، اس کا ایک حصہ دوسروں کی کمی، مجبوری، پریشانی کو دیکھتے ہوئے ان پر خرچ کرے، احسان جتائے بغیر، یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ تو مجھ کو کرنا ہی ہے، یہ میری ذمہ داری ہے، اگر نہیں کروں گا پکڑا جاؤں گا، کماؤں گا لیکن اپنے لیے کروں گا تو پکڑا جاؤں گا، مجھ کو ان کے لیے بھی کرنا ہے جو مجبور ہیں، پریشان ہیں، محتاج ہیں۔ اس کا نمائندہ زکوٰۃ ہے یا انفاق جس کو آپ کہیں، اسی لیے کہا الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، کیونکہ ان کو یاد رہتا ہے کہ یہ رزق ہمارے پاس کہیں اور سے آیا ہے، ہم بھی محتاج تھے، ہم کو ہمارے رب نے دیا، ہم نے اس کو پیدا نہیں کیا ہے، ہم کو رب نے دیا ہے، اب یہ ہمارے پاس ہے، اس میں اوروں کا بھی حق ہے، دوسروں کو اللہ نے نہیں دیا، ہم کو دیا تاکہ ہمارے ذریعے ان کو دے اور ہماری آخرت بنے، اور ہم دیں گے تو اللہ اور دے گا، ہم دیں گے تو اللہ راضی ہوگا۔ تو اللہ کا احسان اپنے اوپر مانے اور بندوں پر احسان کرے، اپنے مال میں سے ان کو دے، نہ صرف زکوٰۃ بلکہ انفاق کرے، ضرورت میں ان کے کام آئے، اسی لیے کہا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو رزق ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، پھر چاہے وہ علم ہو، چاہے وہ مال ہو،
چاہے وہ صلاحیتیں ہوں، ان کو بندوں کے اوپر خرچ کرے، کیونکہ رزق میں سب آتا ہے، لیکن خاص طور سے مال ہے، کیونکہ مال کے ذریعے سے ساری سہولتیں انسان کو مل سکتی ہیں۔ تو یہ تین باتیں اللہ نے بتائی، دل کے سطح پر تین چیزیں، اللہ کا حق عملی زندگی میں، نماز اور انفاق بندوں کے تعلق سے، ان پر احسان، اپنے پاس جو نعمت ہے اس میں سے ان پر خرچ کرنا، مال، صلاحیت جو بھی ہو۔ ان کے لیے اللہ نے کیا بیان کیا؟ اللہ نے فرمایا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ، تین باتیں بیان کی۔ ان کے لیے ان کے رب کے پاس اونچے اونچے درجات ہیں، انہوں نے زندگی میں اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکایا، اللہ تعالیٰ آخرت میں ان کے درجات بلند کرے گا۔ اونچے درجات ملتے ہیں اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکانے سے، بندوں کے ساتھ تواضع سے پیش آنے سے، گھمنڈ کی بجائے نرمی۔ وَمَغْفِرَةٌ، اور ان کے لیے مغفرت ہے، زندگی میں چونکہ تقوی کے ساتھ جیتے رہے، اللہ کے خوف کے ساتھ جیتے رہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے رہے، جو لغزشیں ان سے ہو گئیں اللہ ان کی مغفرت کر دے گا۔ بندوں کی کمی انہوں نے دیکھی، ان کے پاس مال نہیں، ان کی محتاجی ہے، انہوں نے بھرپائی کی اس کی، اپنی طرف سے ان کی کمی کو دور کرنے کے لیے کوشش کی، اپنے پاس جو تھا ان کو دیا، اللہ ان کی کمی کی بھرپائی کرے گا، ان کی غلطیوں کو معاف کر دے گا، ان کی کمیوں سے درگزر کا معاملہ کرے گا۔ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ، ان کے لیے رزق ہے، ایسا رزق ہے جو عزت والا رزق ہے، انہوں نے اپنے رزق میں سے محتاجوں کو دیا، ان کو ذلیل نہیں کیا، بلکہ اپنے مال میں سے ان پر احسان کرتے ہوئے، ان پر احسان جتائے بغیر ان کی ضرورت کو پورا کیا، ان کے رزق کا خیال رکھا، اللہ ان کو بہتر رزق دے گا۔ انہوں نے دیا تو ذلیل نہیں کیا، اللہ بھی ان کو دے گا عزت کے ساتھ میں۔ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ، یہ ساری چیزیں نعمتیں اللہ نے بتائی، لیکن ایک بات درمیان میں بتائی، اولئک هم المؤمنون حقا، یہ لوگ ہیں جو واقعی مومن ہیں، ایمان والا کہلانے کے حقدار ہیں۔ کون؟ جن کے دل کا یہ حال ہو، جن کی بندگی کا یہ حال ہو، اور جن کی زندگی میں بندوں کے بارے میں یہ حال ہو۔ اگر ایسا آدمی اپنے آپ کو بناتا ہے تو اللہ کے نزدیک سچا پکا مومن قرار پاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس صفات ہم کو عطا فرمائیں، ظاہر و باطن کے اعتبار سے ہم کو بہتر انسان بننے کی توفیق دے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم بھی دنیا و آخرت میں انعام کے حقدار بنیں۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔